بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انجینئر محمد ابرار جلال۔ آج پروگرام شعر و سخن کے ساتھ ہمارے ساتھ آج مہمان شاعر موجود ہیں عامر صدیق نور صاحب۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ عامر بھائی؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ابرار بھائی، بہت شکریہ، بہت محبت جناب، آپ نے ناچیز کو دوبارہ سے مدعو کیا، بہت شکریہ۔ تو گزشتہ جو ہمارا سابقہ پروگرام تھا شاعری کے رموز و اصناف، اس کے بعد آج ہم نے اور پبلک کی ڈیمانڈ تھی کہ عامر بھائی کی شاعری ہمیں سنائی جائے، تو ہم اسی پروگرام شعر و سخن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو عامر بھائی، آپ سب سے پہلے تو میرا ایک کوشچن ہے جو پچھلے پروگرام میں کلیئر نہیں ہو سکا، وہ کائنڈلی مجھے کلیئر کر دیں کہ پروگرام کسی شاعر کا، جب آپ شعر کہتے ہیں تو کسی شاعر کے ساتھ آپ کا خیال ٹکرا جانا کیا ہے؟ یعنی کہ آپ جب شاعری کہتے ہیں اس میں شعر کا ٹکرانا، یعنی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر خیال ٹکرا جائے، سیم خیال کسی اور شاعر کے پاس ہو تو اس شعر کا کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ابرار بھائی، ہوتا یہ ہے کہ آپ کا کسی شاعر کے ساتھ خیال ٹکرا گیا تو آپ جو عموماً شعرا میں یہ ہوتا ہے جس کا شعر بڑا ہوتا ہے نا، وہ شعر رکھ لیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ میرے شعری سفر میں ایک دفعہ ہوا تھا، وہ ایک میرا مطلع اور ایک شعر تھا کہ مر ہی جانا ہے حل اداسی کا، روز لگتا کہ روز لگتا ہے مجھ کو وحشت۔ ردا کا شعر اچھا تھا مجھ سے، تو اسی وقت وہاں کسی نے مینشن کیا تو میں نے ردا سے کہا۔ تو یہ کس طرح، مطلب کہ آپ اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں یا پھر اللہ اور دینے والا؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پہ یہی ہے کہ وہ خاموشی سے جس کا بہتر ہو۔ ہاں، ضروری نہیں ہے، کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہوتی، ورڈنگ مضامین ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کا شعر بڑا تو آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ عموماً خیال آپ کے تو آپ رکھ سکتے ہیں ایسے، جس میں کوئی پرابلم نہیں، جھگڑے کی بات نہیں۔ اعلیٰ ذرفی کا معاملہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کون کتنا اعلیٰ ذرف ہے شاعر ہونے کے ساتھ۔ اچھا، مجھے میری شاعری نا عروج کے بعد والی شاعری اور عروج کے پہلے والی شاعری، عروج سے پہلے کی جو شاعری وہ میرے دل کے زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، عموماً میں شعری حلقوں میں سنایا نہیں کرتا، لیکن وہ ظاہر ہے شاعری نا شاعر کے ہاں تو اولاد کی طرح، بچوں کی طرح ہوتی ہیں غزلوں کی شعر بھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ میرے خیال میں آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ پروردگار جی پاس کے قریب ہے آج کل نوجوان نسل، چونکہ وہ دیکھ رہی ہے پروگرام، تو آپ اس پہ ہمیں سنائیے گا۔ ضرور ضرور، میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے ایک مطلع اور ایک شعر دیکھیں۔ جی جی، یہ میرے نمائندہ مطلع اور شعر ہیں کہ اس کا سوری پہلے ایک غزل دیکھ لیں، جی جی، غزل سنا دیں آپ۔ میں یہ پہلے سمجھ رہا تھا میں کہ ضرور سلام کے شعر پہلے ضرور سناؤں آپ کو۔ تو ایک شعر ہے کہ جس کو طلب جہان میں ہو تخت و تاج کی، جس کو طلب جہان میں ہو تخت و تاج کی، خود کو نبی کی آل کا نوکر کہا کرے۔ تو یہ سلام کے 3 اشعار ہو رہے ہیں کہ امیر چھوڑو سفیر غم ہے، حسین ابن علی کا غم ہے۔ امیر چھوڑو سفیر غم ہے، حسین ابن علی کا غم ہے، یہ تیرا ماتم یہ میرا رونا، یقین مانو ابھی بھی کم ہے۔ فلاں کا رتبہ بتانے والوں، فلاں کے رتبے کی خیر مانگو، فلاں کا رتبہ بتانے والوں، فلاں کے رتبے کی خیر مانگو، یہ ساری دنیا حسین سے ہے، حسین دونوں جہاں کا دم ہے۔ ہمارے ماتم کو سال گزرا تو زخم جتنے تھے بھر چکے ہیں، ہمارے ماتم کو سال گزرا تو زخم جتنے تھے بھر چکے ہیں، زمین نے کربل پہ جا کے دیکھا کہ ذرہ ذرہ ابھی بھی نم۔ تو یہ سلام کے کچھ اشعار تھے۔ تو یہ ایک غزل لگ گئی تیری بد دعا مجھ کو، لگ گئی تیری بد دعا مجھ کو، اور کچھ بھی نہیں ہوا مجھ کو، دیکھ لوں گا میں دنیا داروں کو، دیکھ لوں گا میں دنیا داروں کو، دیکھنے دو ابھی خدا مجھ کو، تجھ پہ پیسہ لگا نہیں سکتا، تجھ پہ پیسہ لگا نہیں سکتا، راس آتا نہیں جوا مجھ کو، سانپ بیٹھا تھا جس خزانے پر، سانپ بیٹھا تھا جس خزانے پر، بے طلب ہی وہ مل گیا مجھ کو، میرے سائے میں بیٹھنے والوں گرم لگتی رہی ہوا مجھ کو، میرے سائے میں بیٹھنے والوں
गर्म लगती रही हवा मुझको, اور شعر دیکھیں کہ میں ہی شاعر ہوں اس قبیلے میں، میں ہی شاعر ہوں اس قبیلے میں، آپ کہہ لیں برا بھلا مجھ کو۔ واہ کیا بات تو یہ تین شعر ہیں کہ اس نے کہا تھا دیکھنا۔ آج چونکہ پروگرام شاعری پہ ہے سارا، جی جی، شعر سوالات سخن میرے پہ خیال ہے، میں جی کلیئر جی کر چکا ہوں پچھلے پروگرام میں۔ شعر دیکھیں گے، اس نے کہا تھا دیکھنا جی جی، آؤں گی ایک روز، اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا دیکھنا آؤں گی ایک روز، ایک عمر ہو گئی ہے مجھے دیکھتے ہوئے، انتظار، پلکوں پہ بوجھ نیند کا ہے انتظار میں۔ اسی طرف آ رہا ہوں، جی جی، پلکوں پہ بوجھ نیند کا ہے انتظار میں، اور رات سو گئی ہے مجھے دیکھتے ہوئے، واہ کیا جا تو رہی ہے پر نہ جا پائے گی دور تک، جا تو رہی ہے پر نہ جا پائے گی دور تک، جس دل سے وہ گئی ہے مجھے دیکھتے ہوئے۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ زبردست، یہ تین شعر ہیں، مزید دیکھیں کہ اس کی ردیف ہے گولی۔ یہ نوجوان جو نسل ہے وہ میرے خیال میں ایسی پوئٹری کو لائک کرتی ہے۔ عشق آیا تھا مخبری کے لیے، عشق آیا تھا مخبری کے لیے، پہلی فرصت میں مار دی گولی، واہ آخری ہے تو دل محلے میں، آخری ہے، آخری ہے تو دل محلے میں، اور پسٹل میں آخری گولی، واہ گر نہ ہتا نہ ہوتا دشمن تو، گر نہ ہتا نہ ہوتا دشمن تو، مار دیتا میں لازمی گولی۔ واہ جی واہ کیا بات ہے، یعنی کہ آپ شاعری کے ذریعے نوجوان نسل کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ ہاں جی، بہت اچھے طریقے سے شعر بیسیکلی خیال جی، ہوتا ہے نا، جیسا بھی آدمی میں باندھ دیتا ہوں۔ جی جی زبردست، اچھا، مزید اشعار دیکھیں کہ کس وقت کس کے ساتھ تھی سب جانتا ہوں میں، کس وقت کس کے ساتھ تھی سب جانتا ہوں میں، خاموش اس لیے ہوں کہ اس کو خبر نہیں، کس وقت کس کے ساتھ تھی سب جانتا ہوں میں، خاموش اس لیے ہوں کہ اس کو خبر نہیں، دنیا تو کہہ رہی ہے کہ حکمت کی بات ہے، دنیا تو کہہ رہی ہے کہ حکمت کی بات ہے، شاعر پہ اپنے شعر کا کچھ بھی اثر نہیں، اس کی یہ بات کھا گئی ہے رخصتی کے بعد، اس کی یہ بات کھا گئی ہے رخصتی کے بعد، عامر یہ عالی شان ہے لیکن یہ گر نہیں ہے۔ واہ واہ کیا بات، کیا بات، بہترین۔ تو یہ اصل میں میرا مڈل اسکول ہے ریڈ فاؤنڈیشن، جہاں سے میں مڈل اسکول میں پڑھا کرتا تھا، ہاں ابتدائی تعلیم تھی وہاں پہ میری۔ تو میں نے اپنے اسکول کے لیے دو اشعار کہے تھے، وہاں اینول فنکشن تھا وہاں میں موجود تھا، تو اسکول کے لیے میں ضرور سنانا چاہوں گا کہ رتبہ ہے شاعری میں امیر سہن ہوں میں، رتبہ ہے شاعری میں امیر سہن ہوں میں، لیکن وہ وقت چاہیے گزرا جو ریڑھ میں، تجھ کو بھی کیا پڑی تھی کہ عمر رواں کے تو، تجھ کو بھی کیا پڑی تھی کہ عمر رواں کے تو، اجلت میں چھوڑ آئی ہے بچہ وہ ریڑھ میں۔ واہ جی واہ کیا بات ہے، یہ میرے اسکول کے لیے تھے اشعار کچھ۔ تو عمر بھائی ایک کوشچن لیں گے ساتھ میں کہ اکثر مجھے نوجوان نسل کے میسج بھی آتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہم نے لاسٹ پروگرام آپ کا کیا تو اس میں ایک کوشچن تھا، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں کراچی سے، تو انہوں نے کوشچن کیا کہ عامر بھائی سے پوچھے، ایک تو آپ نے کلیئر کیا کہ شاعری کے لیے کوئی عشق میں چوٹ کھانا ضروری نہیں ہے، شاعر ماں کے پیٹ سے شاعر ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ایک کوشچن انہوں نے کیا کہ ان کو پوچھیے کہ ان کی نظر میں، عامر بھائی کی نظر میں محبت کو حاصل کر لینا کیا ہے؟ یعنی کہ ایک انسان کو ایک انسان مل جائے، ظاہر سی بات ہے کوئی کسی انسان سے محبت کرتا ہے یا کوئی عشق حقیقی کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کو حاصل کر لینا، کیونکہ عشق حقیقی میں تو اللہ کے نزدیک اللہ تو انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جو محبوب ہے ٹھیک ہے، جو اس بندے نے مراد لی اور مجھے جیسے اس نے کوشچن کیا، تو یہ مجھے آپ بتا دیں کہ مجاز پہ بات کر رہے ہیں، مجاز پہ بات کر رہے ہیں، اور ویلڈ ہے مجاز میں محبت کو جی جی،
गुनाह कबीरा नहीं है। نہیں ہے देखें इब्रार भाई, जहाँ जितना मैं आपका सवाल समझा हूँ, मोहब्बत की कामयाबी और नाकामी, ناکامی पहली चीज़ तो ये होती है कि मोहब्बत जब हो जाती है ना तो मोहब्बत कामयाब होती है। ये नाकामी की टर्म मोहब्बत के लिए हरगिज़ यूज़ नहीं होती, ये इनफैक्ट तौहीन मानी जाती है आशिकों के यहाँ। ٹھیک ہے मोहब्बत जब होती है तो कामयाब हो जाती है। दूसरा ये होता है कि आप दूसरी मोहब्बत नहीं करते, आप जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं ना तो फिर आप उसी इंसान को ढूंढते रहते हैं, दूसरे शख्स में, तीसरे शख्स में, चौथे शख्स में। صحیح तो मोहब्बत आप उसी से कर रहे होते हैं, लेकिन वो बॉडीज चेंज हो जाती हैं। جی جی मोहब्बत आप एक ही इंसान से करते हैं, उसे ढूंढते हैं। ढूंढते हैं अलग अलग जिस्मों में, आप यूं कह लें। ٹھیک तो ہے मोहब्बत की कामयाबी और नाकामी का सिलसिला ये है कि मोहब्बत जब हो जाती है तो मोहब्बत नाकाम, کامیاب हलील साहब कहते हैं ना, काम मोहब्बत कोई नहीं होती, मोहब्बत محبت नाम کامیاب ही कामयाबी। چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے हाँ, चुनाव में हाँ गलती तो देखे ना, एंड ऑफ द डे ये सारी कायनात अगर तहलीक हुई है तो ये हजरत आदम की ये गलती के बाद कायनात इट सेल्फ किसी गलती की की वजह से तहलीक हुई है। अब ये चीज़ देखे ना, इसमें दूसरा फैक्टर जेलसी का भी है, लेकिन ये कि गलती इंसान, अल्लाह ने दुनिया पे किसी को भेजना था, किसी ऐसे मतलब रिश्ते बेशुमार थे अल्लाह भेज सकता था। अल्लाह को चाहिए थी ऐसी मालूम जो गलती करे, माफ़ी मांगे, रिपीट करे, गलतियाँ करें, माफी मांगे। ٹھیک तो ہے आप हरगिज़, मैं अगर कोई नौजवान असल में लड़के सुन रहे हैं, या जो मेरा मैसेज होगा उनको यही होगा कि ठहरना नहीं चाहिए। मोहब्बत आपने की, मोहब्बत नाकाम नहीं होती। ٹھیک ہے आप अपने जज्बात के ठेकेदार हैं। ठीक है, फराज साहब का शेर है कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था या ना था, फराज तुम अपनी तरफ से तो निभाते जाना। तो सर एंड ऑफ द डे आपने अपनी तरफ से निभाना होता है। ٹھیک ہے मोहब्बत को नाकाम ना कहा करें, محبت ناکام نہیں हाँ, ہوتی मोहब्बत कामयाब होती है محبت अगर پہلے دل हाँ سے کام मोहब्बत हो। ٹھیک ہے پھر اس میں سٹیجز ہوتی ہیں نا، یہ دل لگی، پیار، الفت، عقیدت، پھر عشق آخری درجہ ہوتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے پھر یہ غالباً کوئی 7 ٹرمیں گنواتے ہیں جو اسکالر لوگ ہیں، لیکن یہ کہ محبت کامیاب ہوتی ہے، محبت ہر طور کامیاب ہوتی ہے۔ اپنے حصے کا ہاں انسان کو پابند ہونا چاہیے آپ اپنی طرف سے نبھائیں۔ ٹھیک ہے کاروبار اور محبت میں فرق رکھنا چاہیے، جی جی یہ تو پہلے ایک طرف سے بہتر ڈیل نہیں ہو رہی تو آپ چھوڑ دیں۔ ایسا ہی ہاں ٹھیک ہے تو آپ ہمیں کوئی شاعری سنائیں جو ہاں محبت پہ بیس ہو ٹھیک ہے، یہ تازہ غزل ہے، میں سنائیں مطلب ہے کہ مرشد تو در کنار سہارا نہیں کہا، مرشد تو در کنار سہارا نہیں کہا، تیرے سوا کسی کو مسیحا نہیں کہا، مجھ کو یہ زوم ہے کہ تعلق نبھائے گی، مجھ کو یہ زوم ہے کہ تعلق نبھائے گی، اس نے وفا کے نام پہ مصرع نہیں کہا۔ واہ کیا بات اس نے وفا کے نام پہ مصرع نہیں کہا مصرع تو وہ نبھاتا ہے۔ جی جی تو شہرت، جمال، شاعری، بندیا، نشیل نین، شہرت، جمال، شاعری، بندیا، نشیل نین، پھر سے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہا، مانا کہ شاعروں کو لطافت ہے حسن سے، مانا کہ شاعروں کو لطافت ہے حسن سے، میں نے کسی حسین پہ آہا نہیں کہا، بیٹھا ہوں میں یہیں پہ تو شاعر کا نام لے، بیٹھا ہوں میں یہیں پہ تو شاعر کا نام لے، جس کو یہ لگ رہا ہے کہ اچھا نہیں کہا، واہ واہ کیا بات پورا ہے دین اور یہ خطبہ ہے آخری۔ یہ فرقے وغیرہ آپ ذہن میں رکھ کے سنیں، جی جی جو فرقوں کا آج برمار ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ پورا ہے دین اور یہ خطبہ ہے آخری، پورا ہے دین اور یہ خطبہ ہے آخری، خطبے میں میں نے آپ سے فرقہ نہیں کہا، واہ واہ کیا بات اس کے خطوط میں بڑا دمہم لگا مجھے، اس کے خطوط میں بڑا دمہم لگا مجھے، انکار کہہ دیا ہے کرارا نہیں قرار کرا۔ واہ جی واہ کیا بات ہے اور یہ ایک شعر ہے کہ بڑی مشکل سے کمائی ہے فقیری میں نے، بڑی مشکل سے کمائی ہے فقیری میں نے، شاہزادی کو بتانا کہ بڑی مشکل سے۔ مشکل سے واہ جی واہ کیا بات ہے اور محمد بھائی دو اشعار ہیں کہ دھوکے میں رکھ کے چھوڑ دے بچہ نہیں ہوں میں، دھوکے میں رکھ کے چھوڑ دے بچہ نہیں ہوں میں، اتنا وہ جانتی ہے کہ اچھا نہیں ہوں میں، کیا بات دھوکے میں رکھ کے چھوڑ دے بچہ نہیں ہوں میں،
اتنا وہ جانتی ہے کہ اچھا نہیں ہوں میں، خوش ہوں تمہارے بعد یہ کہتا تو ہوں مگر، خوش ہوں تمہارے بعد یہ کہتا تو ہوں مگر، سب دوست جانتے ہیں کہ سچا نہیں ہوں۔ سچا نہیں ہوں، واہ جی واہ، وہ دوست تو جانتے ہیں نا سر؟ جی جی، دوست تو ہم راز ہوتے ہیں، دوستوں کو تو پتہ ہوتا ہے ہر بات۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چوٹ کھائی ہوئی ہے، ہاں جی، بہت گہری چوٹ ہے۔ وہ میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں ابرار بھائی، چوٹ کا ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا ہمارے ہاں، یہ 20% غیب سے خیال آتا ہے، ہم نے اسے شیئر کرنا ہوتا ہے، 80% سر محنت ہوتی ہے، آپ میری آنکھوں کے ہلکے دیکھ سکتے ہیں، شعر کی تحلیق کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے۔ وہ میں اظہر بھائی کا شعر کوٹ کرتا ہوں اکثر کہ یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی، لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو۔ سر اگر میں بینگ عامر صدیق نور یہاں بیٹھا آپ کو اشعار سنا رہا ہوں تو میرے اشعار کے پیچھے ایک محنت ہے سر۔ ردم میں ایک مصرع نہیں کہنا ہوتا، یہاں پی ایچ ڈی لوگ بھی کوشش کرتے ہوں، اللہ کی عطا ہوتی ہے، بے شک اس پہ شعر پہ محنت لگتی ہے۔ جی جی، محنت لگتی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو دوسرا آپ ہمیں چونکہ پچھلے پروگرام میں بھی ہماری بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں غالب سے بہت زیادہ موٹیویٹ بھی ہوں اور پسندیدہ شاعر ہیں آپ کے، تو آپ ہمیں غالب کا کوئی مصرع سنا دیں اور ساتھ میں مرشد جون ایلیا کا بھی سنائیں نوجوان نسل۔ ضرور ضرور۔ غالب تو دیکھیں جی، غالب کے بارے میں کہتا ہوں اکثر شاعر کمیونٹی میں کہ غالب گوٹ ہے، گریٹسٹ آف آل ٹائم۔ ٹھیک ہے، تو غالب سے مجھے ویسے بڑی محبت ہے، تو غالب کی وہ غزل تو ظاہر ہے اسٹارٹر تو اس کا میں یہی رکھتا ہوں کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگے سلیماں میرے نزدیک، ایک کھیل ہے اورنگے سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اجاز مسیحا میرے آگے، گر ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساگر و مینا میرے آگے، ہم پیشہ ہو ہم مشرب ہو ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ ابرار بھائی غالب کا میں فین اس لیے، غالب کا ایک شعر دیکھیں، میں آپ کو اس شعر کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں آج کے۔ غالب کا شعر ہے ایک کہ تجھ سے قسمت میں میری صورت کفل ابجد۔ اب کفل ابجد ہم نا اس بریف کیس کو بولتے ہیں جو جس پہ کوڈنگ نہیں ہوتی، نمبر لاک ہوتا ہے اور جیسے ایگزیکٹ نمبر میچ کرتا ہے وہ لاک کھل جاتا ہے۔ تو سر غالب کا شعر سنیں آپ خود سوچیں گے، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں ایک ہفتہ اس شعر کے سحر میں مبتلا رہا تھا کہ ایسے شعر ایجاد کیوں نہیں ہوتے، مارکیٹ میں کیوں نہیں آتے، حالانکہ میں شاعر ہونے کے باوجود یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ غالب کا شعر ہے کہ تجھ سے قسمت میں میری صورت کفل ابجد، تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا۔ سر جب اس پہ ایگزیکٹ کوڈ میچ کرتا ہے نا، نمبر لاگ جو ہوتا ہے، دیکھو بریف کیس کھل جاتا ہے، کہتا ہے تجھ سے قسمت میں میری صورت کفل ابجد، تھا لکھا کے بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا۔ غالب بڑی چیز ہے سر۔ غالب پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، ایک رقاصہ تھی تو وہ غالب کے غزلوں پہ رقص کیا کرتی تھی باقاعدہ، تو ایک دن کسی گلی کوچے میں غالب کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا تو کہنے لگی جو مرزا اسد علامہ غالب صاحب ہیں کوئی، ان سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے، مصروف بڑے تگڑے اور بڑے پائے کے شاعر ہیں، تو کیا آپ اب غالب کو کہہ رہی کہ آپ غالب سے ملوا سکتے ہیں؟ تو غالب بڑا فی البدی شاعر تھا، اب اس نے کہا کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ تو غالب کے بارے میں اور بھی بڑی مشہور چیزیں میں ضرور بتانا چاہوں گا آج کہ سر یہ بہادر شاہ ظفر کا دور تھا تو تب آخری بادشاہ بے شک، تو اس میں دربار میں ابراہیم ذوق صاحب نا استاد شاعر تھے، ٹھیک ہے، تو بادشاہ کا دربار تھا، وہاں ابراہیم ذوق صاحب وہ بڑے جید شاعر تھے وہ بھی۔ اب وہ استاد شاعر ہیں تو غالب مائگریٹ کر کے آیا نیا دلی میں، تو وہ اب غالب کی رسائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس محل تک، ہاں دربار میں غالب کی کوئی انٹری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ ایک دن ابراہیم ذوق اپنے سپاہیوں کے ساتھ گزر رہا تھا دربار سے، تو غالب ایسے موجی آدمی تھا، باہر بیٹھا رہتا تھا گلی کوچوں میں تھڑوں پہ نا، دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں لگا رہتا تھا، تو ابراہیم ذوق صاحب گزرے تو غالب نے وہاں مصرع مارا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب، ہرے ہے اتراتا،
ٹھیک ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. یعنی غالب تو نیا آیا نا ہمارے اس شہر میں, تو تم تو بادشاہ کے مصاحب اس لیے اترائے پھر رہے. اب ابراہیم ذوق صاحب نے دربار میں جا کے شکایت کر دی, تو غالب کو طلب کیا گیا. بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ یار ہمارے استاد شاعر پہ مصرے کستے ہو تم, کستے ہو تم. تو غالب نے کہا کہ سر وہ میری تازہ غزل کا وہ مقطع آخری شعر ہے, تو میں مطلب میری غزل ہے وہ میں نے مصرع نہیں کسا, میں نے جس کو شعر سنایا تھا اپنا احباب کو وہاں گیدرنگ میں. اب سارے شعرا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہنے لگے کہ انہیں یہی وہ اب یہی گمان کر رہے ہیں کہ غالب کے پاس یہ ایک ہی شعر ہونا مکمل غزل تو ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. تو سر سب نے اصرار کیا کہ جناب اگر مقطع اس قدر شاندار ہے تو پوری غزل کا کیا عالم ہوگا پھر شاد کم ہے. سر اب غالب یوں نہ پیپر لے کے بیٹھا ہے, تو وہاں دربار میں بیٹھا ہوا اس نے یوں یہاں دیکھ کر پڑھنا شروع کیا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے, رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے. تو ایسے جب اس نے غزل مکمل کی کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. سر تاریخ یہ لکھتی ہے کہ غالب وہ پیج وہیں پہ چھوڑ کے اٹھ کے چلا گیا. ٹھیک ہے. تو بعد میں وہ شعراء کرام وہاں سے اٹھے ہیں, انہوں نے اٹھ کے جب وہ پیج دیکھو, اور یقین کریں وہ پیج بالکل خالی تھا. غالب نے فلم دی بیٹھ کے وہاں وہ غزل پڑھی. غالب بہت بڑا غالب بڑی, میں غالب کو کچھ اس لیے بھی بہت زیادہ مانتا ہوں کہ اس کے پاس مقطع ٹھیک ہے ایک آدھا دن پہلے ہوا ہوگا مقطع اس نے رکھا ہوا, لیکن تاریخ یہ کہتی ہے لٹریچر کی کہ غالب نے وہ غزل فلم دی کہہ کے اٹھ کے چلا. اور یہ آپ کو تو یہ جو لہو والا شعر ہے رگو میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, آپ نے بھی سنا ہوگا, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا. سر یہ غالب نے اسپونٹینیس آن دی اسپورٹ فیل دی بیٹھ کے غزل کسی بہت بڑے شاعر تھے. تو آپ نے آگے رقاصہ کا ذکر کیا, تو ایک چیز میرے ذہن میں بھی آ گئی کہ وقت تھا کہ وہ کسی جگہ میں نے پڑھا کہ جو عربی لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی عورت پسند آ جائے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو خرید لیں یا ساتھ لے کے چلے جائیں. تو وہاں پہ حبیب جالب نے شعر کہا تھا کہ وہ عورت کو اس نے بہت آفر دی, پیسے وغیرہ کی کہ میرے ساتھ چلو, تو اس کو ایک کہانی کا روپ دے کے تو وہاں پہ شعر کہا تھا کہ شاید کہ اس لڑکی کو اس نے کہا کہ تم چاہتی کیوں نہیں ہو, تو اس نے کہا کہ میں ایک آزاد پنچھی ہوں, میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ آج مجھے اس کی وجہ بتاؤ, تو اس پہ انہوں نے شعر کہا تھا کہ شاید کہ تم ابھی نا واقف قید آزادی ہو کہ رقص ہوتا نہیں زنجیروں میں. ٹھیک ہے, یہ میرے ذہن میں بھی آ گیا, میں نے کہا چلے آپ کو بھی سنا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ مرشد جون ایلیا کا اگر کوئی شعر سنا دیں ہمیں, کیونکہ ہماری نوجوان نسل کا ایک بہت بڑا حصہ جون کو فالو کرتا ہے. جون بے شک جون بڑا شاعر تھا. جون کے بارے میں یہ ہے کہ جون وہ شاعر نہیں, کو فلاسفر آدمی تھا وہ. سر ٹھیک ہے, اس کا ایک مشہور زمانہ شعر آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. طاہر صاحب اندازہ کریں, جون صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. سر اب جون یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں کے گھر کوئی خوشی ہے تو میں جل رہا ہوں. سر آج اگر فلسطین میں یہ معاملات چل رہے ہیں یا کشمیر میں, تو مسلمان جو ذبح حالی کا شکار ہیں دنیا میں, اب جون کے دور میں بھی ظاہر ہے 100 قسم کی تنگیاں ہوں گی, ٹھیک ہے, محرومیاں ہوں گی, مسلمان پسرے ہوں گے. تو وہ اس لیول کا آدمی تھا کہ یار تم لوگ مسکرا کیسے لیتے ہو, تمہارے بھائیوں کے مرڈر ہو رہے ہیں, قتل عام ہو رہا ہے, اس قدر وہ ذبح حالی کا شکار ہے, تم لوگ مسکرا کیسے لیتے؟ وہ ایک کمرے میں بند رہے ہیں اتنا ٹائم. تو ان کا بعد میں انٹرویو جب آیا, جب یہ وہ شاعر تھے جو عمر کے ایک حصے میں جا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا شاعر ہے. گمان اور یعنی میرے خیال جون کی وفات کے بعد آئی. ہاں جی, اور وہاں پہ ان کا جو خیال تھا جب وہ شاعری لکھ رہے تھے, ان کا تھا یہ کہ کوئی لڑکی کو دوشیزہ کے عشق میں خودکشی کر لے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس ٹائپ کی وہ شاعری تھی. اور بہت جنجلاہٹ, جون کے ہاں جنجلاہٹ, نیگلیکشن, وہ معاشرے کو وہ اپنے آپ کا رد کرتے ہیں. وہ جون صاحب اکثر کہتے ہیں کہ میں پتہ نہیں ہوں یا نہیں, وہ اپنے ہونے کو وہ اکثر رد کرتے ہیں. وہ کہتے تھے نا کہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حالات خراب, میرے خلاف زہر اگلتا پھرے کوئی.
تو سر یہ جون کے ہاتھ یہ سے جون جون ہی تھے۔ کہہ سکتا ہے. اب تو مجھے یہ بھی قبول ہے اور یہ بھی قبول ہے ہاں. کہ اس شخص کو چھین لے مجھ سے کوئی. اے شہ سب تو مجھ کو یہ بھی قبول ہے کہ تجھ کو چھین لے کوئی. ہاں ایسا تھا شعر باقاعدہ. وہ اپنے ٹائم کے بہت بڑے شاعر تھے. جون بڑی دنیا. جون صاحب کی جو غزل میری فیوریٹ ہے نا، میں اکثر دوستوں میں سناتا بھی ہوں کہ سوا. اب جون شاعر آدمی ہے تو کہتا ہے کہ ہے میری تمنا کہ میرے سوا تجھے سب شاعروں سے وحشت ہو، یعنی میرے سوا مصرع بھی نہیں پڑھنا. وہی بات میں نے پہلے کی ہے نا کہ جون نے جب شاعری لکھی ہے تو یہ بات جو شائع ہوئی ان کی وفات کے بعد کہ جون کی یہ بہت بڑی خواہش تھی. شاعری وہ لکھتے تھے، وہ بہت چوٹیوں کے شاعر تھے. تو جون کی یہ بڑی خواہش تھی کہ میری پوئٹری پڑھے کوئی، ٹھیک ہے، وہ کوئی دوشیزہ اس پہ عاشق ہو اور خودکشی کر لے اس پہ. اور اگر آپ اس کی گہرائی میں چلے جائیں ٹھیک ہے تو آپ کھو جائیں گے کہ وہ جون نے کہا کہ ہم ہر امیر ترین، حسین ترین ہر لحاظ سے بہترین ہونے کے باوجود بھی مر جائیں گے. ٹھیک ہے. جون کے ہاں جون کا یہ ہے کہ جون بڑا سچا شاعر تھا. جی مطلب جو بھی وہ چیزیں بسر کر رہے ہیں نا، وہ چیزیں وہ شعر بھی کر رہے ہیں. عموماً شعرا میں ایسا ہوتا نہیں. میں بھی شاعر ہوں، میری بھی ہر چیز شعر نہیں ہوتا، میں سم ٹائم کہیں پریٹینڈ بھی کر سکتا ہوں. لیکن جون اتنا کھڑا شاعر تھا. اس کا شعر ہے کہ میں اپنے دل میں ہنستا ہوں اور بہت شرماتا ہوں. میں اپنے دل میں ہنستا ہوں اور بہت شرماتا ہوں. خون بھی تھوکا، سچ مچ تھوکا، اور وہ سب چلاکی. سر وہ ایسے اتنی فراغ دلی سے چیزیں تسلیم کرتا ہے نا. کہتا ہے کہ ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ. وہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ نہیں کہ تمہارے بعد کوئی محبوبہ نہیں بنائی. کہتا ہے کہ ہے پہلو میں، لیکن ہے وہ ٹکے کی. ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ، تیری فرقت گزاری جا رہی. یعنی ہے لیکن کاٹ میں اس کے ساتھ تیری فرقت ہی رہا ہوں. جون سچا شاعر تھا بے شک. جو نیا ایک ربط پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم. ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم. یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں پہ کار مسیحا کیوں کریں ہم. اور وہ جو ان کا شعر تھا کہ اس کی امید ناز تھا، ایمان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے، عمر گزار دیجیے. اس غزل کا بڑا شعر یہ ہے کہ اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر. اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر. ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی. عمر گزار دیجیے، عمر گزار دیجیے. عمر بھائی آپ اپنا یہ ایک مطلب اور ایک شعر کہ دشت والے تو باغ والوں سے مختلف ہیں. جی کہ دشت والے تو باغ والوں سے مختلف ہیں، یہ عشق والے دماغ والوں سے مختلف ہیں. انہیں بتاؤ ہمیں اندھیرے ہی راس ہیں، اور انہیں بتاؤ ہمیں اندھیرے ہی راس ہیں، اور ہمارے دکھ بھی چراغ والوں سے مختلف ہیں. کیا بات. یہ میں لاسٹ ٹائم سنا چکا ہوں آپ کو. میں کوئی گولی نہ چلائی نام سے ٹھوکے میں نے، وار جتنے بھی ہوئے شیر سے روکے میں نے. تجھ کو لگتا ہے کہ بادام بہت کھائے ہوں گے، تجھ کو لگتا ہے کہ بادام بہت کھائے ہوں گے، اب کے چالاک ہوں تو کھائے ہیں دھوکے میں. کون آیا تھا اس کے رستے میں. کیا بات. تو یہ ایک مطلب اور ایک شعر ہے کہ کسی ماہی سے ملتا ہوں، یہ جون والی سچائی. کسی ماہی سے ملتا ہوں کسی فرہاد سے پہلے، کسی کو سوچ لیتا ہوں کسی کی یاد سے پہلے. کسی ماہی سے ملتا ہوں کسی فرح ہوں کہ تجھ کو بلا سکوں. واہ جی واہ کیا بات ہے. یہ آخری شعر میرے خیال ہم کلوز کرتے ہیں. اتنی ڈیوریشن کافی رہے گی، اگر زیادہ کنٹینیو کرنا تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ آخری شعر ہے کہ تمہاری آمد ہے ملتوی تو بہار رت میں، تمہاری آمد ہے ملتوی تو بہار رت میں. تھینک یو ویری مچ. جی یہ تھے